مجھے پورے غریب بندہ وزیر بھی بنا, غریب بندہ وزیر اعلیٰ بھی بنا. اس کی قابلیت کس نے ٹیسٹ کی؟ اسٹوڈنٹ وزیر اعلیٰ بھی بنا. ٹیسٹ کی. آپ بھی جانتے ہیں ذیشان صاحب کہ کیا عمران خان صاحب کے سامنے یا زرداری صاحب کے سامنے یا نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی پارٹیوں کے اندر کسی کی جرأت ہے کہ ان سے اختلاف کر سکے؟ اور ان کے بغیر کا کوئی تصور نہیں. ہم نے خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کس طرح شیرازہ بکھرا ہوا ہے. جب اسی طرح عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں, بڑے جمہوری ہیں, بڑے نیوٹرل ہیں, ان کی اسٹیبلشمنٹ کی تو کیا بات ہے, ہماری فارن پالیسی کو بھی, اور پھر الٹیمیٹلی آج وہ بھی لڑائی میں آ گیا اسٹیبلشمنٹ سے. کوئی ایک شخص تو ہوگا نا, یا 2 شخص ہوں گے یا 3 شخص ہوں گے جو جا کے بات کریں گے. کس سے؟ کسی سے بھی. یہی پی ٹی آئی نے کیا نہیں کیا, ایک آدمی نے فیصلہ کیا. فرق دونوں میں رکھیے پلیز. یہی پارٹی کے اندر الیکٹ ہو کر یہ عہدیدار بنے تھے. میں عرض کر رہا ہوں تحریک انصاف کے جو عہدے ان کو دیے گئے وہ پارٹی کے اندر کسی الیکشن کے نتیجے میں دیے گئے. میری پارٹی نہیں ہے. میں بار بار اعتراض کروں گا. دیکھیں آگاہی والی پارٹی بالکل, یہ پی ٹی آئی بھی نوجوانوں کی پارٹی ہے, پی ایم ایل این بھی نوجوانوں کی پارٹی ہے. کوئی جمہوریت کے لیڈر تو خود نوجوان ہیں. جمہوریت نہیں ہے اس کے اندر. پاکستان تحریک خلائی مسلط کی پارٹی ہوگی دے رہے ہیں. اللہ کو سلام. وہ عمران خان صاحب سے جو ہے امپریس ہو کر دے رہے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی میں اسٹوڈنٹس آ کر ایم پی اے بھی بنے, ایم این اے بھی بنے. پارٹی کے اندر کبھی الیکشن نہیں ہوا. پارٹی کے اندر کوئی ایک عام آدمی جو ہے وہ الیکٹ ہو کے چیئرمین نہیں بن سکتا. پارٹی کے اندر 30 سال کی تاریخ میں الیکشنز نہیں ہوئے. میں کہہ رہا ہوں موقع دیا گیا تھا. ایک بندہ آپ کو اعتراض ہے کہ صرف اور صرف مجھے کوئی اعتراض نہیں کسی کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں دنیا میں ایسے چل رہا ہے. پارٹیوں سے جو آپ کو اعتراض ہے کیونکہ اس لیے آپ بنا رہے ہیں, پارٹیوں سے آپ کو یہ اعتراض ہے کہ اس میں چیئرمین سے آپ کو اعتراض ہے کہ چیئرمین اپنی جمہوریت نہیں کرتا, کیونکہ باقی تو سب منسٹر بھی بن گئے. دیکھیں منسٹر بھی بنے, اسٹوڈنٹس بنے, مجھے پورے غریب بندہ وزیر بھی بنا, غریب بندہ وزیر اعلیٰ بھی بنا. اس کی قابلیت کس نے ٹیسٹ کی؟ اسٹوڈنٹ وزیر اعلیٰ بھی بنا. کس نے ٹیسٹ کی؟ جو ان کا بورڈ تھا اس نے ٹیسٹ کیا. عمران خان صاحب کے سامنے یا زرداری صاحب کے سامنے یا نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی پارٹیوں کے اندر کسی کی جرأت ہے کہ ان سے اختلاف کر سکیں؟ ہاں ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں پہ چھوڑ دیجیے فیصلہ. بہت سے لوگوں نے کیا اختلاف, اور وہ اختلاف کے باوجود وہ بات تسلیم ہوئی ان کی. یہ تو آپ کی پارٹی بننے کے بعد پتہ لگے گا نا کہ وہ تسلیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن میں اس کو میں پتہ یہ لفظ جو بول رہا ہوں, میری پارٹی نہیں ہے وہ. پارٹی آپ کی ایسے ہے کہ لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا کرو, تو میری پارٹی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم بھی آپ بنا آپ نہیں نکل پا رہے ہیں شخصیت پرستی کے بت سے. تو ہم ایسے کر لیتے ہیں جی, آپ شروع کر رہے ہیں اس کو, پھر آپ سے الگ کر دیں. نہیں کر رہا شروع, آپ خود الگ ہو جائیں. میں شروع بھی نہیں کر رہا اس کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بطور ایک جرنلسٹ, بطور ایک لکھاری, آگاہی اس پارٹی میں جو یہ بن رہی ہے, جس کوئی آپ آگاہی بن رہی ہے نہیں بن رہی مجھے نہیں پتا, میں تو کوشش کر رہا ہوں. کوشش تو کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں ان کے اوپر یہ پرابلم ہے کہ ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئی. ہاں جی ایسا ہی, اس کے بغیر وہ آ نہیں سکی. آج سکی نہیں, انہوں نے شارٹ کٹ یوز کیا, اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا, اور اسٹیبلشمنٹ انہیں استعمال کیا. ہم کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بات کریں, جو مرضی ہم پی ٹی آئی کی بات کریں, جتنی بھی جماعتیں اٹھا رہے, کوئی کہتا ہے کہ میری سیٹیں, نہیں کوئی دیکھیں سب کے الگ الگ ورژن ہے. کوئی کہتا ہے جی میری سیٹیں زیادہ تھی, کم کر کے مجھے اپنے تھرو لایا گیا. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ووٹ زیادہ تھے, ہمیں کم کر کے پھر اپنے تھرو لایا گیا. کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا, جس طرح ابھی 2024 کے الیکشن میں ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک شخصیت پارٹی ہوتی ہے نا, جیسا کہ ہر کیس میں ہم نے دیکھا, یا ایک خاندان پارٹی ہوتا ہے نا, شریف خاندان ہے, بھٹو خاندان ہے, زرداری صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں, تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ آسانی سے ڈیل کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ آپ سے زیادہ آسانی سے ڈیل کر رہی ہے. یہ میں ان کو سیاسی جماعتیں مانتا ہی نہیں ہوں, یہ تو شخصیات ہیں یا خاندان ہے, اور ان کے بغیر کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم نے خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کس طرح شیرازہ بکھرا ہوا ہے. آج تک اب تک کی جو تاریخ ہے اس میں اکثریت میں یہ دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی عام طور پر ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ان کے ملازم رہے, پہلے ان کی گود میں بیٹھے رہے, پہلے جرنیلوں کی تعریفیں کرتے رہے. مثال کے طور پر بھٹو صاحب جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے, تاریخ کا حصہ ہے, اور اس کے بعد اسی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی ہوئی اور الٹیمیٹلی ان کو تختہ دار پر جانا پڑا. میاں نواز شریف صاحب اعلان ہی کہتے رہے کہ ہم جنرل ضیاء کا مشن آگے بڑھائیں گے, اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نااہل بھی کروایا اور سارا کچھ. اسی طرح عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے کہتے رہے کہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں, بڑے جمہوری ہیں, بڑے نیوٹرل ہیں, ان کی اسٹیبلشمنٹ کی تو کیا بات ہے, ہماری فارن پالیسی کو بھی, اور پھر الٹیمیٹلی آج وہ بھی لڑائی میں آ گیا اسٹیبلشمنٹ سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے نوجوانوں کو کہ جو ابتدا میں ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر نہ آئے, اور اگر وہ ان کی گود میں بیٹھ کر نہیں آئیں گے, نہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی ضرورت ہے, انہیں اپنی ایک ڈیموکریٹک طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اختلاف یا ٹکراؤ کی صورتحال نہ ہونے کے برابر ہوگی, یہ شاید نہیں ہوگی. اگر آپ کی پارٹی میں کوئی ایک اسٹرانگ آدمی نہیں ہوگا جو اس کو لیڈ کرے گا, پھر آپ ایک آدمی بیٹھ کے ہوئے ہیں. مجھے بات تو کر لینے دیں. جی آپ اپنا نظریہ ضرور میرے پر رکھیں, لیکن بات کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اقرار الحسن جس نے ابھی حال ہی میں اپنی نئی پارٹی بنائی ہے, آج سید ذیشان عزیز کے ہتھے چڑھ گیا. سید ذیشان عزیز نے اپنی لائیو براڈ کاسٹ میں اقرار الحسن سے بہت ہی تلخ سوالات پوچھے.
ذیشان عزیز نے کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنے چلے ہو، آپ کی پارٹی کے متعلق نہ کوئی جانتا ہے، نہ کسی کو آپ کی پارٹی کا پتہ ہے، بلکہ سوشل میڈیا میں تو آج کل آپ کے اور جواد احمد کے بارے میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ جواد احمد کو لوگ مراسل کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو، اور آپ چلے ہو عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنے، وہ عمران خان جو 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اقرار الحسن ذیشان عزیز کی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ آئیں پہلے آپ یہ گفتگو سنیں کہ کیسے ذیشان عزیز کے سوالات کے جواب میں اقرار الحسن آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ آئیں پہلے آپ ویڈیو دیکھیں، پھر اس اقرار الحسن جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے اسے آپ مزہ چکاتے ہیں۔ ایک شخص تو ہوگا نا، یا 2 شخص ہوں گے یا 3 شخص ہوں گے جو جا کے بات کریں گے۔ کس سے؟ کسی سے بھی، ایکس وائی زی، کسی سے بھی۔ آپ اسٹیبلشمنٹ لے لیں، آپ کسی سیاسی پارٹی لے لیں، آپ کی پارٹی میں اگر 1 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں تو آپ جہاں بھی جائیں گے 1 لاکھ لوگوں کو لے کر جائیں گے؟ نہیں، الیکٹڈ نمائندے ہوں گے نا۔ ہاں، الیکٹڈ نمائندے ہوں گے نا، 4 ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی باڈی بناتے ہیں وہ لوگ، ہاں ٹھیک ہے، اگریڈ۔ ان 4 میں سے 3 جا کر بیٹھ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک کہتا ہے میں تو نہیں بیٹھوں گا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ نہیں، وہ 4 سال کے لیے، وہ 4 سال کے لیے ان کی پالیسی پرو اسٹیبلشمنٹ رہے گی۔ اس کے بعد وہ سسٹم جو پارٹی کا ہے، جس میں ہر 2 سال میں یا 4 سال میں جو بھی طے کیا جائے گا ان لوگوں کی جانب سے، وہ سسٹم طے کرے گا کہ یہ بندہ اب نہیں رہے گا۔ 4 سال وہ پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ رہے گی، اس کے بعد الگ۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی 3.5 سال پرو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ رہی، اور اس کے بعد یہی جو آپ کی پارٹی، آپ کی آگاہی والی پارٹی جو بنے گی، اس کے ساتھ جو ہوگا کہ 4 سال وہ رہے گی اینٹی، نہیں آپ یہ 4 سال پرو رہے گی۔ ہاں، میں نے ایک ایزیوم کیا کہ 4 سال، ہاں 4 سال پرو رہے گی، 4 سال کے بعد اینٹی ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک اکثریت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے تو یہ ڈیموکریسی، ٹھیک ہے، ڈیموکریسی ہوگی۔ یہی پی ٹی آئی نے کیا، نہیں کیا، ایک آدمی نے فیصلہ کیا۔ فرق دونوں میں رکھیے پلیز۔ یہی جہانگیر ترین صاحب تھے، یہی علیم خان صاحب تھے، ٹھیک ہے، وہ الیکٹ ہو کر آئے تھے پارٹی کے اندر۔ علیم خان صاحب الیکشن نہیں لڑے، جیتے پارٹی کے اندر الیکٹ ہو کر یہ عہدیدار بنے تھے، الیکشن نہیں لڑے تھے۔ یہ پارٹی میں عرض کر رہا ہوں، تحریک انصاف کے جو عہدے ان کو دیے گئے وہ پارٹی کے اندر کسی الیکشن کے نتیجے میں دیے گئے۔ پریس ریلیزز تو آئی تھی کہ وہ سلیکٹ ہو گئے، منتخب ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوا تھا؟ وہ تو پی ٹی آئی خود نہیں مانتی ہے، خدا کا خوف کیجیے، یہ تو آپ اور میں پی ٹی آئی خود نہیں مانتی، پی ٹی آئی خود نہیں مانتی۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا جہانگیر ترین بطور سیکرٹری جنرل پارٹی میں الیکٹ ہو کر آئے تھے؟ منتخب ہوئے تھے، پریس ریلیز آئی تھی، الیکشن ہوا تھا۔ آپ کی جب الیکشن ہوا تھا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی آگاہی پارٹی بنے گی تو آپ بھی پریس ریلیز بلائیں گے، پریس ریلیز دیں گے۔ میری آگاہی پارٹی، میری پارٹی نہیں ہے، میں نہیں، آپ کی آگاہی والی میں بار بار اعتراض کروں گا۔ دیکھیں، آگاہی والی پارٹی، بالکل میری پارٹی کیا کہوں، کیا کہوں، نوجوانوں کی ایک پارٹی کہیے اس کو، پاکستان کے لوگوں کی پی ٹی آئی بھی نوجوانوں کی پارٹی ہے، پی ایم ایل این بھی نوجوانوں کی پارٹی ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے لیڈر تو خود نوجوان ہیں۔ جمہوریت نہیں ہے اس کے اندر، ایک پرچی پر لیڈر آئے ہوئے پاکستان تحریک خلائی مخلوق کی پارٹی ہوگی۔ دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے ذیشان، برطانیہ میں، امریکہ میں۔ ٹھیک ہے، اور میں اس کو وائنڈ اپ اس طرح کر رہا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب جس پارٹی یا سیاست کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت، وہ عمران خان صاحب سے جو ہے امپریس ہو کر دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی میں اسٹوڈنٹس آ کر ایم پی اے بھی بنے، ایم این اے بھی بنے، وزیر بھی بنے، جمہوریت کے ذریعے پارٹی کے اندر وہ نہیں آئے، وزیر اعلیٰ بھی بنا، اور انہوں نے ہی اپنے ہوتے ہوئے چیئرمین کا الیکشن بھی اس میں مجھے کروایا۔ کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اگر کسی سے کوئی اچھی چیز آپ لے لی جائے کے بنا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس امپریس کرنے کے لیے اگر اب ایک شخصیت سے کسی کو مسئلہ ہو جائے تو پھر پوری پارٹی کو تو نہ، پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ تو اب لمبی ڈیبیٹ بڑھ جائے گی، پارٹی کے اندر ڈیموکریسی، پارٹی کے اندر کبھی الیکشن نہیں ہوا، پارٹی کے اندر کوئی ایک عام آدمی جو ہے وہ الیکٹ ہو کے چیئرمین نہیں بن سکتا، پارٹی کے اندر 30 سال کی تاریخ میں الیکشنز نہیں ہوئے۔ میں کہہ رہا ہوں موقع دیا گیا تھا، ایک بندہ تراش لیا تھا، اس نے آ کے الیکشن لڑا۔ اب اس سے آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض ہے، آپ کو اعتراض نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ پہ قائم ہیں، آگے بڑھیے۔ کل کو اس خلائی مخلوق کی پارٹی میں کوئی ایک شخصیت بڑا ہو جاتا ہے، الیکٹ ہو کے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر رسوخ زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو آپ اس کو ٹانگ مار کے نکال دیں گے؟ سیم پی ٹی آئی والا فارمولا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی نے سیم یہی کیا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی ایک کور کمیٹی بنائی، بالکل ٹھیک ہے، اس میں دنیا کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے، یو کے سے، یو ایس اے سے، پاکستان سے، ہر جگہ سے لوگ تھے۔ انہوں نے بھی اسی طرح ینگ لوگوں کو کہا کہ ہمارے آن لائن فارم کے اوپر اپلائی کریں، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے اپلائی کیا، پھر ایک آئی ایس ایف تنظیم بنی، بہت آئی ایس ایف تنظیم چلتی رہی، وہاں سے لوگ اٹھے، اور میرے خیال میں کم سے کم 50 نام آپ کو بھی پتہ ہوں گے جو گراؤنڈ سے، جو پولیٹیشینس تھے ہی نہیں، وہ اٹھے، ایم پی اے، ایم این اے بنے اور وزیر بھی بنے۔ میں کہتا ہوں ذیشان بہت اچھے ہیں، مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ خوبصورت بھی ہیں، گفتگو بھی بہت سلجھی ہوئی کر رہے ہیں، آپ ایک اچھا پلیٹ فارم بھی چلا رہے ہیں۔ یار آپ کو جو ہے نا وہ ایم این اے، ایم پی ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے اقرار الحسن اور سید ذیشان عزیز کی گفتگو سنی۔
سید ذیشان عزیز نے بالکل ٹھیک کہا کہ اقرار الحسن تمہارا عمران خان سے کیا مقابلہ، عمران خان تو 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے، تمہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آج کل تمہارے بارے میں یہ بات بہت زیادہ وائرل ہے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو، ان کے کہنے پہ کام کر رہے ہو، تمہاری پارٹی کو لانچ کرنے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اقرار الحسن کی بولتی بند ہو گئی، اقرار الحسن سید ذیشان عزیز کے کسی بھی سوال کا کوئی اتھینٹک جواب نہیں دے سکا اور مقابلہ کرنے چلا ہے عمران خان کا۔ ناظرین، آپ اقرار الحسن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔